اس پروگرام کو خانپور اسلامک سنٹر یوٹیوب چینل نے ریکارڈ کیا ہے، جس بھائی کو بھی چاہیے وہ رابطہ کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ خانپور اسلامک سنٹر دے نام تے بھی چینل ہے، اندے اوتے بھی پروگرام نشر کیتا ویسی۔ آپ نے جڑا پیغام ہے وہ پوری امت دے نام، دیوبندی واسطے، بریلوی واسطے، اہل حدیث واسطے، کلمہ گو واسطے، ہر عربی واسطے، اجمی واسطے، کالے واسطے، گورے واسطے، وڈے چھوٹے واسطے، مرد واسطے، عورت واسطے۔ تساں سارے احباب جمع ہو، ماشاءاللہ بڑے ذوق نال بیٹھے ہو، سٹیج تے علماء قائدین تشریف فرما، معزز مہمانان گرامی تشریف فرما۔ جناب رسول کریم علیہ السلام دی زندگی جڑے کمپلیٹ پہ تھی دی، آپ دی زندگی مکمل پہ ہو دی ہے۔ آپ نے جڑی تعلیم دیتی اور آپ نے جڑا اپنی زندگی دا آخری پریکٹیکل اور عمل کر کے دکھایا، میں وہ آپ کا عمل اور آپ کی تعلیم جڑی ہے وہ تو اس سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمدہ، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمت اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیور۔ ریت کے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھوجا تو زیادہ۔ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی۔ انتہائی سی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، آپ دی حیات طیبہ اور آپ کی مبارک زندگی والے سارے واسطے اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں واسطے رب نے بہترین نمونہ قرار دیتی، اور اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیتی ہے، اور تو کو سب رب نے پابند فرمائے کہ تو کو چاہیے ہے کہ دوسرا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو اور آپ کی حیات مبارکہ کو اپنی زندگی واسطے ایڈیل بناؤ، نمونہ بناؤ، اسوہ بناؤ، قدوہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی زندگی ہے اور آپ دی جڑی سیرت ہے وہ سارے واسطے بہترین آئین ہے۔ اگر اسا اپنی زندگی جناب رسول کریم علیہ السلام دی زندگی دے مطابق گزرے سو تو ساری زندگی مبارک گزر سی، سونی گزر سی، اور اللہ تعالیٰ دے بدلے ساری آخرت بھی سونی کرتے سی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم کے بھی نواز دے سی، اور اللہ تعالیٰ بندے دی والی دنیا دی زندگی کی حفاظت بھی کرے سے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کی تکلیف کو بھی بچے سے۔ جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ گئے، وال بندے کو چاہیے کہ وہ زندگی اپنی مرضی دی نہ گزارے۔ جناب رسول کریم علیہ السلام کا کلمہ اور آپ کی ختم نبوت اقرار کا معنی اور مطلب اور تقاضا ہے کہ جناب رسول کریم علیہ السلام دی ہر بات تسلیم کی تھی، آپ دی ہر بات کو منیا بنے، اور آپ دے ہر فیصلے کو دل و جان نال تسلیم کی تھی۔ کلمہ جناب رسول کریم علیہ السلام کا پڑھ کے اپنی مرضی کرنی، رسمیں دے پیچھے لگنا، رواج دے پیچھے لگنا، اور اپنے عقل دیاں قیاس آرائیاں کرنا اور اپنے عقل دے گھوڑے دوڑاؤنا، یہ کوئی اسلام نہیں آ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایماندارو اسلام وچ پورے پورے داخل ہو۔ اور مسلمان عربی مسلم جانور کو کیا میں جیڑے جانور دی نکیل مالک دے ہاتھ چوے، اور مالک اگر چاہے تے جانور کو ملاوے تے جانور بائے بنے، باہر نہ چاہنا ہوئے بھی بائے بنے۔ جانور کو اگر مالک کھڑا کرنا چاہے، اگر جانور کھڑا تھیمن نہ بھی چاہنا ہوئے تے کھڑا ہو بنے۔ یعنی جیڑا جانور اپنے مالک دی تابعداری کرے، مالک دے اشارے تے بہے، مالک دے اشارے تے چلے، مالک دے اشارے تے اٹھے، وہ جانور کو مسلم کیا ہے۔ اسا مسلم ہے، مسلمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے سے سارے واسطے بات ضروری ہے کہ اسا کو جنہیں اللہ تے اللہ دا رسول اشارہ کرے
اوے ایسا تسلیم کروں، منو ان اطاعت کروں اور تابعداری کروں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اے لوگوں جو کو میرا رسول جیڑی شے دے ان کو قبول کرو، جیڑی شے کو منع کرے او تو تساں بھاگ اور روک وجو۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات ہیں اللہ تعالیٰ دی یہ تعلیم کا ذکر کیتے کہ سب کو چاہیے کہ جنہاں دا کلمہ پڑھیں دے انہاں دا آنکھاں بنی، آپ دا روزہ، آپ دی نماز، آپ دا حج، آپ دا اخلاق، آپ دی زکاة، آپ دی زندگی سارے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اور سیرت کا لغوی اور لفظی معنی ہے حالت اور کیفیت۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوٹی سٹی ہے جو نان تے اصحاب بنیا تے آپ تھوڑا جا فطری خوف محسوس کیتا۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا تساں اٹھتے تھی ہو خذہائی کو پکڑو اور ڈرر دی ضرورت نہیں، ولا تخف، ڈرو نہ، اسائی کوئی نہیں، پہلی حالات سے لوٹانے سے۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، سیرت کا معنی ہے حالت، کیفیت۔ نبی علیہ السلام دی زندگی دی حسن والی حالت، آپ دی سیرت سارے واسطے نمونہ، آپ دے رومن والی حالت، نبی علیہ السلام دی سیرت اور سارے واسطے نمونہ، آپ دی صبر والی جڑی حالت ہے وہ آپ دی سیرت سارے واسطے نمونہ، آپ دی جڑی نماز والی حالت ہے اور آپ دی سیرت سارے واسطے نمونہ ہے۔ سب چاہیے ایسا نبی کریم علیہ السلام دی زندگی کو اپنے واسطے ایڈیل بناؤ۔ یہ جڑی وڈی کانفرنس اور سالانہ کانفرنس، لکھیں دے اخراجات تے مشتمل کانفرنس اور کئی مہینے تو دوستیں دی محنت کا جڑا نتیجہ ہوندے اے اودے نتیجے اس کانفرنس ہوندی ہے۔ تساں احباب وقت کر کے تشریف لینا دے ہو، اگر ساری حالت کیفیت صحیح رہ گئی، سارے اندر تبدیلی نہ آئی، غلط شاید کوئی فائدہ نہ ہوئے۔ اصل فائدہ یہ ہے کہ جناب رسول کریم علیہ السلام دی سیرت کو اپنا ہونے کی کوشش کرو۔ میں ان آخر دے اندر کانفرنس دا، محفل دا، مولانا کسوری صاحب دی طرفوں، جماعت دی طرفوں، اپنی طرفوں، علماء دی طرفوں تساں احباب کو جڑا پیغام دینا چاہنا وہ پیغام ہوئے جڑا پیغام جناب رسول کریم علیہ السلام نے اپنے آخری وقت دیتا۔ میں اپنا پیغام بھی رسول کریم علیہ السلام دے پیغام کو، آپ کا جڑا پیغام ہے وہ پوری امت دے نام، دیوبندی واسطے، بریلوی واسطے، اہل حدیث واسطے، کلمہ گو واسطے، ہر عربی واسطے، اجمی واسطے، کالے واسطے، گورے واسطے، بڑے چھوٹے واسطے، مرد واسطے، عورت واسطے۔ تساں سارے احباب جمع ہو، ماشاءاللہ بڑے ذوق نال بیٹھے ہو، سٹیج تے علماء قائدین تشریف فرما، معزز مہمانان گرامی تشریف فرما۔ جناب رسول کریم علیہ السلام دی زندگی جڑے کمپلیٹ پہ تھی دی، آپ دی زندگی مکمل پہ ہو دی ہے۔ آپ نے جڑی تعلیم دیتی اور آپ نے جڑا اپنی زندگی دا آخری پریکٹیکل اور عمل کر کے دکھایا، میں وہ آپ کا عمل اور آپ کی تعلیم جڑی ہے وہ تو اس سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت تے باتاں سن لیجئے، بڑے بڑے جید علماء کرام دی زیارت کر کے دیئے اور بڑے جاندار، شاندار، جوشیلے، سریلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے حوالے نال تساں با مقصد گفتگو سماعت فرما چکے ہو، لیکن میں آخر دے اندر کچھ عمل دی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اصل تے عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اصل جڑا انسان دا جسم ہے اللہ نے کو پیدا کیتے، یہ اپنے بندے نے فیصلے سے کہ اپنے جسم کو جنتی بناوے یا جہنمی بناوے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سارے واسطے نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت بے شمار پہلو ہے، لکھا پہلو ہے اور سارے مبارک پہلو ہے، لیکن جیڑی بات میں اشارہ کرنا چاہنا وہ تو صاحباب واسطے ضروری ہے، میرے واسطے ضروری ہے، برکت کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے، عزت کا ذریعہ ہے، اتفاق کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے اور بڑی اہم تعلیم ہے۔ اور آپ کی سیرت کا بڑا اہم گوشہ ہے، وہ کیا ہے؟ تھوڑا جہاں توجہ کرو۔ جناب رسول کریم علیہ السلام کی زندگی دے آخری ایام 8 ربیع الاول جمعرات دا دی نماز عشاء دا وقت، 8 ربیع الاول رسول کریم علیہ السلام دی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، سوار دے دی۔ آپ 8 ربیع الاول تک مسجد چندے رہ گئے، نماز دی امامت فرمے دے رہ گئے، نماز پڑھ رہے گئے۔
8 ربیع الاول کو جمعرات والے نہیں عشاء دی نماز دے ٹائم نبی کریم علیہ السلام دی طبیعت زیادہ کوئی بگڑی سارے اندر جڑے مسائل ہیں تو کو پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام 8 ربیع الاول کی نماز عشاء دا ٹائم ہے آپ نے آخری پیغام کانفرنس دا آخری پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا آخری پیغام جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی پانی کے نو میں وضو کرنا چاہتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کو پانی پیش کیتا گیا آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تیرے وضو کرنے دے دوران آپ نے کسی تاری ہو گئی آپ پہ ہوش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد جڑے میں نے افاقہ آیا آپ کو ہوش آیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اصل اللہ ایسا بائد سلو کی نماز پڑھ گئی ہے یا نہیں توجہ لوگ نماز پڑھ گئی ہے یا نہیں نبی کریم علیہ السلام نے پہلا سوال یہ مسجد نبوی جو لوگ بیٹھن نماز پڑھ گئی ہے طبیعت دیکھو سیرت کا پیغام دیکھو صحابہ کرام حضرت عباس حضرت علی نبی کریم دے کٹھے دوست بیٹھے ہیں اکھڑ لگن وہم ینتظرون کا اللہ دے نبی اتواری انتظار چڑھ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پانی منگاؤ میں وضو کرنا چاہنا تو مسجد نبوی وجنا چاہنا امام کائنات کے سامنے پانی پیش کیتا گئے آپ نے دوسری باری وضو دی کوشش فرمائی ہے لیکن آپ نے کسی تاری ہو گئی ہے آپ بے ہوش ہو گئے جڑے ملے ہو شاید آپ نے فرمایا صلی اللہ لوگ نماز پڑھ دیئے یا نہیں اللہ دے نبی اتواری انتظار چن پریجی واری میں ہویا تھائے واری میں ہونے دے بعد امام کائنات جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائے حضرت سید عائشہ کی تھائے تھی اللہ دے نبی میں حاضر آپ نے فرمائے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس عائشہ اپنے باب ابو بکر کو آپ لوگوں کو نماز پڑھا چھوڑے لگلے میں نماز سے نہیں پہنچ سکتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی بیٹی آکھا لگی اللہ دے نبی بابا جی رفیق القلب وہ سگرے کو صلی امامت نام آپ حضرت عمر کو حکم فرماؤ آپ نے فرمایا شام نال باس نہ کر میں تے کو ادا اپنے باب ابو بکر کو آکھ حضرت صدیق اکبر کو پیغام دیتا گئے حضرت صدیق کو صلی امامت تھے گئے مکبر نے تکبیر آکھی ہے نبی کریم علیہ السلام آواز پر سن لیا حضرت صدیق اکبر نے تکبیر تحریم آکھی ہے اللہ اکبر آکھی ہے امام کائنات کم میں جواب گئی ہے جناب رسول کریم نے فرمایا اے علی اے عباس ہو سکتے زندگی وفا کرے نہ کرے اور میں کو اپنے موڑے نہ سہارا رہو میں مسجد نبوی جوان کے نماز ادا کرنا چاہتا ہوں یہ سیرت ہے بھائی سیرت ہونا سا ساری رات بیٹھے رہوں تے صبح نماز نہ پڑھو تے اگر ایسا پروگرام تو بعد بھی نماز ہی نہ پڑھو تے بل ہر کوئی اپنی خیر مناوے یہ آخری پیغام ہے سیرت دا تاجدار ختم نبوت دا نبی کریم علیہ السلام دی رسالت دا ابو تولی ہر کہیں واسطے اور خیر ہی نہیں آپ نے فرمایا میں وہ گن حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عباس انہیں کندھے دے اوپر نبی سی ہتھے نہ آسرا کیتے تھے آپ کے پیر مبارک زمین پہ لگ دے بدیا وہما تخطان رجلان نوح پیر زمین پہ لکیرہ بڑھے دے بدیا اور آپ مسجد نبوی داخل سارے لوگ آکھن پائے گئے آکھن تن مطلب زبان نالدنا ویسے یعنی کھنگورا مارا لگ گئے پتہ لگے بھی صدیق اکبر کو نبی سی آگا حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹن پہ تھے آپ نے فرمایا اے مکان کا ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑا رہے کہیں جگہ تے کھڑا رہے اپنی جگہ تے کتنی بڑی بات ہے اپنی جگہ تے کھڑا رہے نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نال بائے گئے آپ نے امامت جناب ابو بکر کو کروائی ہے حضرت صدیق اکبر نے صحابہ کو امامت کروائی ہے نماز عشاء 8 ربیع الاول آپ نے نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام منبر تے بیٹھ گئے صحابہ کرام نے نظر شفقت فرمائی نے صحابہ پریشان ہیں موجھے کیویں نہ پریشان ہوئے نا
امام کائنات دے چہرے تے نظر پاونا صحابہ دے دکھ ٹل وینے آن صحابہ دیاں بھوکاں ختم ہوئے آن امام کائنات نے چند باتاں کی جہاں ربیع الاول کو نماز عشاء دے بعد آپ نے پہلی بات فرمائی اللہ کو آپ نے ایک بندے کو اختیار دیتے دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے وہ بندے ہے کہ میں کو آخرت چاہیے یا بات کرن دی دے رہی حضرت ابوبکر صدیق روان لگا لوگ آکے نہیں بڑھنے دا حال دیکھو اللہ دے نبی کئی بندے دی بات بیٹھے کر لے ہیں کہ حضرت ابوبکر میں روان پائے گئے جناب صدیق اکبر ادن تو کو پتہ کہیں نہیں اے بندے تو مراد خود نبی کریم علیہ السلام ہے والا آپ نے فرمائے لوگوں جان دے ہوئے بندہ کون ہے جی اللہ دے نبی کون ہے آپ نے فرمائے ابوبکر ہے ساری دنیا والے میں کوئی جھوٹا نہیں ہے ابوبکر میں کوئی سچا رہا سارے آدھیان کذبتا 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 حضرت ابوبکر دا صدقتا 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 یہ ابوبکر ہے انہا خیال کرا انہا دل نہ رکھا ہے سارے دروازے مسجد نبوی دے بند کر لیا لیکن جڑے دروازے تو جناب ابوبکر داخل والے ابوبکر دا دروازہ بند نہ کر رہے حضرت ابوبکر دا دروازہ کھلا رہا خیال کرائے ابوبکر دا دل نہ رکھا ہے ساری دے سنا دا بدلہ میں ادا کر کے ویندہ بھی ہوں لیکن میں جناب ابوبکر دے چمائے دا بدلہ نہیں دے سکتا یہ آپ دا آخری پیغام ہے آخر ربیع الاول ہے ممبر دے ادھر بیٹھے ہیں اور امام کائنات نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا میرے کے بدلہ گھننے چاہے میں ان دا بدلہ نے مرتے تیار ہوں میں آمنہ بلال کو پتہ ہے جو قیامت دادی بڑا اوکھا ہے اللہ دی پکڑ بڑی اوکھی ہے اللہ دی گرفت بڑی اوکھی ہے کون آج رسول اللہ کے بدلے گھننے آپ نے بار بار فرمائے اگر میں کہیں دا بدلہ نمنا ہوئے تو نمڑتے تیار ہوں ایک صحابی کھڑے ہوئے آ کر کے آکھڑ لے سنو ایک باری چھڑی ماری آگے میرا دل دے میں چھڑی دا بدلہ گھننا آپ نے فرمائے کوئی چھڑی رہو سنو جڑے ملے چھڑی ماری آگے میرے جسم سے کرتا کہنا آپ نے اپنے بیمار ہتھے دنال کرتا اتاریا کہ آئے قریب آ کر کے چھڑی سکتی ہے نبی کریم دی مہر نبوت کو بوسا دیوان لگا ہے آدھے مقصد بدلے گنن دا کہنا ارادہ کہیں درہ میں مہر نبوت چمگینا امام کائنات نے موقع دے فرمائے لگا ہو سکتے میری زندگی وفا کرے نہ کرے میں آمنہ دلال دا آخری پیغامی میں تو سمی نوٹ کرو کہ ساری امت تک میرا پیغام پہنچاؤ اللہ دے نبی کینا پیغام ہے آپ نے فرمائے عالم تے غیر عالم جاہل تے عالم امین تے غریب ادنا تے آلہ مرد تے عورت ساری کائنات دے لوگا کو میں آمنہ دلال دا پیغام سمجھو اللہ دے نبی کینا پیغام آپ نے فرمایا نماز دا خیال کرے مرکز منہاج الاسلام رہی میں ارخائیں چاہمانا لے ہو میں نبی کریم دی سیرت دا آپ دی شریعت دا ختم نبوت دا چھوٹا جیاں ادنا جیاں گناہگار تے چوکیدار ہاں آخری میسیج دے نماز دا خیال کرے نماز دا خیال کرائے اے میسیج میڈا نہیں صرف اے انتظامیہ دی طرفوں نہیں بلکہ میسیج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دا خیال کرے الصلاۃ نماز دا خیال کرے کتنی بڑی اہمیت ہے یہ آخری پیغام ہے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں سارے جواب کو پڑھنی چاہیے یا نہیں اور اگلی گل سن رہا نبی کریم علیہ السلام دی حدیث آپ نے فرمایا اسلام دی بنیاد 5 چیزیں تھے نمبر 1 کلمہ نمبر 2 نماز نمبر 3 زکات نمبر 4 روزہ تے نمبر 5 حج بولو نمبر 5 حج چرڑے کو حج کدا کرنے ذوالحج دے مہینے تے سال دے بعد روزہ کدا رکھنے رمضان دے مہینے تے سال دے بعد زکات کدا دینی ہے جدا مال تے اضافی مال تے سال پورا گزرے یعنی زکات بھی سال دے بعد حج بھی سال دے بعد روزہ بھی سال دے بعد ترائے رکن تے گئے ای سالانہ بن گئے کلمہ سا پہلے پڑھے ہوئے تے بچدا کیا ہے سارے نہیں بولندے پتہ لگے ذرا تھوڑا جہاں بچدا کیا ہے نماز بچ دی ہے نا
اچھا اگر ہونی تھی رحیم یار خان یا سارے علاقے یا ملک کوئی یہودی عیسائی کوئی سکھ کئی بے مذہب کا بندہ آ وجے تے سارے اسلام کو پرکھن چاہے تو کو کی میں بدل زکات دا مہینہ ہی نہ ہوئے حج دا مہینہ ہی نہ ہوئے روزے دا مہینہ ہی نہ ہوئے تو سام سمول سے داڑھی کو پتہ کرے داڑھی جندی ہوسی او مسلمان ہوسی نہ نہ ای نہیں داڑھی مسلمان ہون دی نشانی نہیں داڑھی مرد ہون دی نشانی داڑھی مرد دی نشانی ہے جڑا مرد ہے نا ان کو داڑھی ہوئی ہے اللہ نے مرد دے چہرے تے سجائی ہے او جڑا سی او پرکھن دی خاطر کیا چیک کرے سی اذان والا دیکھ سی بھی کیڑے نماز تے ویندے کن کیڑے نہیں ویندے سمجھ آئی ہے نا نماز 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 پڑھدے رہو نماز نبی پاک دی وصیت ہے یا نہیں اور تھوڑا جہاں میرے دیکھو میں جلدی بات مقاما جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑا بندہ کلمہ پڑھا ہونا میرے دیکھنے ذرا جڑا بندہ کلمہ پڑھ گئے کلمہ پڑھی بیٹھے ہیں نا ہاتھ کھڑا کرو کلمہ پڑھنا لے میرے بھرا جزاک اللہ خیر ہون دیکھو ذرا تواڈے واسطے مسئلہ ہے آپ نے فرمایا جڑا بندہ کلمہ پڑھی ودا ہوئے اللہ دی توحید منی ودا ہوئے میرے نبی کریم دی ختم نبوت منی ودا ہوئے اسلام میں داخل ہو چکا ہوئے تے ولوی نماز نہ پڑھے ولوی نماز نہ پڑھے ولوی نماز قائم نہ کرے ایجے بندے دے دین دا کوئی اعتبار نہیں میں مفتی نہیں لیکن دلیل ہی نہیں میرے لکھائے انجھے بندے دے ایک کاٹن کرنڈی سونا بڑا کچھ نا 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 نبی کریم علیہ السلام فرمائی دے دین دا اعتبار نہیں اے جڑا بے نماز ختم نبوت دے پروگرام دا میسج ہے جڑا بندہ بے نماز ہے بندہ بے دین ہے جڑا بندہ بے نماز ہے حاجی ہے عالم ہے قاری ہے خطیب ہے امام ہے حافظ ہے سخی ہے بندہ ہے چھوٹا ہے کوئی بھی ہے جیڑا بندہ بے نماز ہے بندہ بے دین ہے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث آپ نے فرمایا تشریف صدقے تھی وہ صحیح نے اندر تو سارے کوئی بیٹھے ہاں ہاں برادری کا خیال کیتا قوم دا علاقے اندر میرے علاقے دے رہے ہاں علاقے علائی میں سٹ مارے دے انہیں پہلے درسو داہ بلائیں دے بیٹھے توجہ ہے نا انشاءاللہ سمنا شمنا کوئی نہیں آج انشاءاللہ اے ساڑے پورے ہی ضلع دی بلکہ جنوبی پنجاب کی کامیاب ترین کانفرنس ہے جو رات ادھی گزر چکی ہے تے 12 گزر گئے تے ایک دے قریب اللہ دے فضل نال بندے گھٹے نہیں بندے اضافہ ہے آکھو الحمدللہ دعا کرو اللہ قبول کرے تے اسادہ پیغام کیا ہے کیا کرنا چاہیے بولو یار کیا کرنا چاہیے سارے پچھلے میرے دوست بھی ذرا حوصلہ افزائی تھی کیا کرنا چاہیے ہن میرے ڈگی ذرا جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے ہن تو گندا ذرا جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد نمازیں دا خیال نہیں کرنا یہ محفل کیوں سجایا میں تاکہ ایسا نمازی بن سکے نماز کا اہتمام نہیں کرے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ بے دین ہے ان دین دا کوئی اعتبار نہیں رسول اللہ وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين من هدمها فقد هدم الدين امام کائنات نے فرمایا اللہ پاک نے نماز کو دین دا ستون تے تھمبا تے پلر بنائے جڑا بندہ نماز کو قائم کرے وہ اللہ دے دین کو قائم کر دے جڑے بندے نے نماز ضائع کر دی ہے وہ اللہ دے دین کو ضائع کر دیتے یعنی جدی نماز ہے زکات زائے جنی نماز زائے خدا حیال زائے جنی نماز زائے خدا حج زائے جنی نماز زائے انہی سخاوت زائے جنی نماز زائے اللہ نے سارے مسئلے زائے کرنے لگے الصلاة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین من هدمها فقد هدم الدین پہلا مسئلہ ہے جڑا بندہ کلمہ پڑھنے دے بعد بے نماز ہے ان دین دا کوئی بولو اگلی گال سن اے بے دین ہے اے تو کنفرم ہے نا نبی پاک دی حدیث تے شک نہیں جڑا بے نماز ہے وہ کیا ہے بے دین اگلی بات سن نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام تھوڑا جیاں دلوں سن سے تیرا ایمان بد سی صحابہ کرام پہلے بیت المقدس تو منہ کر کے نمازوں پڑھ دے
تے ول نبی کریم بار بار اپنا چہرہ آسمان جو کریں دے تے میرے نبی کریم دے دل دی خواہش ہوندی ہے کاش اللہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے گیا. اللہ دے پاک نبی نے اپنی زبان نال ذکر کہنا کیتا. اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. میرے نبی سے قبلہ تبدیل ہو گئے, رب دا آڈر آ گئے. امام کائنات نے بیت اللہ کو قبلہ جا بنائے. صحابہ کرام تے نبی کریم نے 17 مہینے نمازاں پڑھیا مسلسل بیت المقدس کو مو کر کے جڑے ویلے ہن بیت اللہ دے روکی تے سارے مدینے دے منافق تبصرہ کرن لگے تے آکھن لگے نے دسو تے نمازاں بیت المقدس کو مو کر کے پڑھیا اللہ نے شاید نہیں کر دی او قبول ہوئی یا نہیں, او چنگے نہیں یا اے چنگے, او قبول نہیں یا اے قبول ہے. سفر سوان نمازاں کو جیسا نہیں ہویا. اللہ نے جواب دیتا. صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے حاضر ہے آ کر کے آکھن لگے اللہ دے نبی لوگ اعتراض پہ کرے نمازاں تو یا او زائد نہیں ہویا اگر اے قبول ہے او زائد جے او قبول ہے اے زائد. اللہ دے نبی سائے بیٹھے ہیں ساری تسلی کرو ساری نمازیں کیا بنسی. اللہ نے بڑا سونا جواب دیتے. دوجا سپارہ ہے پہلا صفحہ ہے سورۃ البقرہ ہے. اللہ نے جواب دیتے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم سوال اللہ سر نماز دا کیا بنسی تے اللہ نے جواب دیتے اللہ تھوڑے ایمان کو ضائع نہیں کیتا. یہ مطلب ہے نماز دا دو جنا ایمان ہے, ایمان دا دو جنا نماز ہے. اور آیت کے جڑی شے میں تو سمجھ رہی ہے جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ بے ایمان ہے. اون ایمان دا کوئی اعتبار نہیں. تھوڑی مرضی بھائی مالی دا کم پانی لاون مشکاں بھر بھر پاوے اگو کم میں میرے مالک دا رنگ لاوے یا نہ لاوے یہ تھوڑا مسئلہ. میں عرض کیتے نبی دی آخری وصیت میرے سونے پیغمبر دا آخری پیغام اور نبی پاک دا آخری عمل پیر زمین تے لگ دے ودیاں لیکن نماز مسجد نبوی جماعت نال پڑھی نہیں. نبی کریم علیہ السلام وال پیغام کیا دیتے لوگو نماز دا خیال کرے, نماز دا خیال کرے, نماز دا خیال کرے. باقی مسئلے سارے آپ میں حالتی زن میں کچھ سوان جدہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تے اپنے گھر علی حضرت حاجرہ کو بیت اللہ علی جاتے ہیں جتا بیت اللہ دے نشانات آت اتا چھوڑ کے ونجن لگے ہم تے اللہ نے فرمایا میرا خلیل منگو کیا مانگنا چاہتے ہو تو سا میری منی ہے میں تواری منے سا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھن اللہ اگرچہ ریت دے ٹٹین مکان دی ضرورت ہے گھر دی پانی دی سہولیات زندگی دی لیکن میں خلیل دی ہی کی دعا ہے میرے پتر کو میری گھر والے کو پکا نمازی بنا چھوڑ کیونکہ میں ابراہیم دا عقیدہ ہے جلے نمازی بن گئے اللہ زندگی دے سارے مسئلے سوکھے کر دے. سمجھ آئیے یا نہیں ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ انہاں کو نمازی بنا چھا بس نمازی وال نمازی دی دعا کتنے نمازی بنن تے زمزم بھی آئے, نمازی بنن تے وال آبادی بھی تھی, نمازی بنن تے وال مکہ آباد بھی ہویا. حضرت کیا پڑھنا چاہیے بولو بولو کیا پڑھنی چاہیے. جیڑا بندہ بے نماز ہے بندہ بے دین ہے انہیں دین دا کوئی اعتبار نہیں. جیڑا بندہ بے نماز ہے بندہ بے ایمان ہے انہیں ایمان دا کوئی اعتبار نہیں. یہ دو باتاں ہو گئے تے تمہیں دلیلہ تیرے سامنے رکھے اور تیجی دلیل تے غور کر ذرا میں طالب علم دا پیغام اپنے سینے تے بلا تے اپنے گھر وان کے سمجھا. جیڑا بندہ بے نماز ہے ایدی توحید دا کوئی اعتبار نہیں. میں بڑا موعدہ جی میں بڑا موعدہ نا 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 نا. اللہ فرمے دے اقیم الصلاۃ قرآن ہے بھائی اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین
لوگو اللہ فرمائے نماز قائم کیتیا کرو تے مشرکین دے وچوں نہ بنو ایدا مطلب ہے جڑا نماز قائم نہ کرے مشرک کو آدم جڑا اللہ کو چھوڑ کے غیر دی مننے تے جڑا بے نماز ہے ای غیر دی مننی ہے یا نہیں مننی دل دی مننی اس دل بھی غیر ہے گاہک دی مننی اس تے گاہک بھی غیر ہے حضرت جیڑی شے دی مننی ہے سو غیر ہے تے جڑا غیر دی مننے او مشرک ہے جڑا بندہ بے نماز ہے او بے دین ہے اون دے دین دا اعتبار نہیں جڑا بندہ بے نماز ہے او بے ایمان ہے اون دے ایمان دا اعتبار نہیں جڑا بندہ بے نماز ہے او مشرک ہے اون توحید کا اعتبار نہیں چوتھے نمبر تے گزارش ہے جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد نماز دا خیال نہ کرے مساجد دا احترام نہ کرے اذانے دا لحاظ نہ کرے تے نماز دا خیال نہ کرے میں بڑا اوکھا فتوی لاون لگا ابو تیری مرضی منو یا نہ منو جیڑا بندہ بے نماز ہے او دے بندے ہون دا کوئی اعتبار نہیں قرآن چو دلیل دے سا اے جانور ہے ڈنگر ہے گڈا ہے کھوتا ہے اے بندہ نہیں ایک بندہ نہیں آکھنا جڑا نمازہ نہیں پڑھدا ایک بندہ نہیں آکھنا جڑا نمازہ نہیں پڑھدا تو آجا پتر بے نماز ہے تے بندہ نہیں تو آجی بیٹی بے نماز ہے تے بندہ نہیں قرآن آدھے حدیث آدھے جڑا بندہ بے نماز ہے کلمہ پڑھن دے بعد دل سے سنن دے بعد ختم نبوت دے نعرے لاون دے بعد ایسے بندے دے دین دا کوئی اعتبار نہیں ایمان دا کوئی اعتبار نہیں توحید دا کوئی اعتبار نہیں تے بندے ہون دا بھی بولو کتنے کیا کھڑے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر علماء جانتا بین الاسلام و بین الکفر نہیں بین العبد و بین الکفر بندے تے کافر دے درمیان فرق کرنے والی نماز یعنی نماز ہے تے بندہ نماز نہیں تے بندہ بولو نماز نہیں تھا تھوڑا جہاں میرے دے دو میں تو کوئی گال سمجھاما میں نہ پیاؤں گا کتیں توڑی وستی وچو گزرا یا کوئی بھی مسافر تے وستی دا کتا بھونکے کتا بھونکے ذرا دلوں سنی میری گال کتا بھونکے تو فل غصے جو تے بندہ لکڑ چیندے وٹا چیندے پتھر چیندے عقل لے دے عقل لے 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 خوارے کتا چوک نہیں پیا کرے گا کتا چوک نہیں پیا کرے گا آخر کار جڑا مالک ہوندے کتے دا کوئی پتہ لگ دے تے دروازے دے باہر آ کے چھڑی عقل ماری ہے اے بے حیاوا حیا کرے مسافر بس مالک ہے عقل مرے یہ کتا اپنا سر نیویں دے چا اپنی کاوڑ مرے دے چا اپنا غصہ ختم چا کرے چپ کر کے لگا لے کیونکہ یہ اپنے مالک دے در دے ٹکر دے گراں کھندے مالک کی روٹی دے ٹکڑے سے دے مالک کے حیا کر دے حیا جگی دے اللہ پاک فرمائے اوے تو تا کتے کے بھی پرلے پاسے جائے میں اللہ نے تے کو ماں دے پیٹ کی روزی دیتا لگا تے والوی مجھا حقلا نہیں سنیا میں اللہ نے تے کو ماں دی ساری تو روزی دیتا لگا والوی تے میں اللہ دی آوازہ نہیں سنیا اگر کوئی مالک کتے کو ٹکڑ دے ٹکڑے پاوے تے کتے کو آواز رہے لے تے کتا بھی سر سٹ کر کے اپنے مالک دی تابیداری چا کرے یہ جو پانچواری مجھا آواز آنجے حیاء الصلاة حیاء الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بدائے لیکن میری بات تے نہیں آیا اکھاں دیتے میں بلوی میری ازان تے نہیں آیا کانا دیتے میں بلوی میری ازان تے نہیں آیا میں تے کو زبان دیتی ہے بلوی میری ازان تے نہیں آیا اللہ فرمے دے اولائک کل انام بلہم ازل یہ جڑا بے نماز ہے جانور ہے جانور کے بھی پرلے پاسے لے حیا کرنا چاہیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد مسلمان دے گھر چ پیدا ہون دے بعد والوی نماز نہیں پڑھدا ہے بندہ بے دین نہیں دے دین دا اعتبار نہیں جڑا نماز نہیں پڑھدا ہے بندہ بے ایمان نہیں دے ایمان دا اعتبار نہیں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا ہے مشرک ہے ان توحید دا اعتبار نہیں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اے بندہ نہیں دے بندے ہون دا کیا پڑھنی چاہیے اونچا جواب دو
رب نے تیرے لئی جنت بنائی. یہ دیکھو ٹکر سو کی پورے ضلع دی بدنامی ہے جی میں تساں بیٹھے ہو بندہ یا اللہ دی قسم ہے این تے لوگ پرچائی تے تعزیت واسطے ونجن تے اتھوں ہی حکے دی بوڑ بوڑ لگی پئی ہے. اساں یار اتھوں کے بھی گئے گزری این نہ کرو بزرگو یار کم از کم بندہ کوئی بھی آئی کو جنا محلے والے کچھ پتہ لگے بھی رات کھڑکا رہا. اونچا 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 چلو میں نعرہ مرے نہ دے داں کون ہو جڑے میرے نال محبت کرندے ہو یا قرآن نال حدیث نال اما دے کھیر والا زور لاونے گو تواڈی مرضی. نعرہ تکبیر. اے اما لا کھیر نہیں سارے میرے بزرگ بھی جڑے تھکے بیٹھے ہو. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. ہن تساں نال تھیونے میرے رب نے تیرے لئی جنت بنائی. ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی. پاک دامن ہورا تیرا تک دیاں راہ. رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا. اللہ اللہ کر چل مسجد آ. رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. اللہ اللہ کر چل مسجد آ. رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس. جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس. دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس. دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس. کیلا تے انگور ہن رج رج کھا. کیلا تے انگور ہن رج رج کھا. رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا. اللہ اللہ کر چل مسجد آ. رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. جڑا بندہ بے نماز ہے بندہ بے دین ہے. جڑا بندہ بے نماز ہے بندہ بے ایمان ہے. جڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ مشرک ہے. جڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ نہیں. تھوڑا جہا اگلے لفظ تے غور کر. جڑی ہن حدیث پیش کرن لگا ایکو سور تار دی نظر نہ کریں. تھوڑا جہا دل وچ پاویں دماغ وچ بلھاویں تے سمجھی ذرا. حاضر ذہن ہو حدیث پیش کراں. کیا خیال ہے بھائی جان؟ حاضر ذہن ہو. میرے دیکھو نبی پاک نے فرمایا کہیں فرمائے صلی اللہ ہو بولو بولو. اے حدیث پاک جائے نہ سنی نہ میں سمجھ ساں کہ اے محبت نہیں رکھدا رسول پاک. آپ نے فرمایا قیامت علی جہنم وچ جہنمیاں دے درجے ہو سن. درجے گھٹ بیا 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 بیا. جڑا گھٹ تو گھٹ جہنم دا سزا والا درجہ ہے وہ جہنمی بندے کو جہنم دی بھا دی بنی ہوئی جُتی پوائی ویسے ایک گھٹ درجہ ہے. این تو گھٹ بیا کوئی درجہ کہنی. جہنم دی بھا چمڑے دی جُتی نہیں, ریگزین دی جُتی نہیں, سوفٹی چپلی دا چکر نہیں. اے پوری جُتی یعنی بھا دے انگارے دی بنی ہوئی ہو سی. اور ای کو پوائی ویسی نہ دماغی میں کھل سی جی میں ہانڈی کھل دیئے چلے دے ہوتے. اے گھٹ عذاب. اگلی گال سن. آپ نے فرمایا جہنم میں وڈے تو وڈا عذاب وڈے تو وڈا عذاب وڈے تو وڈا جڑا سب تو زیادہ وڈے درجے دا عذاب ہے جیندے کنے وڈ دیا کوئی درجے دا عذاب نہیں. اللہ او کوڑے سی جیڑا کوئی بندہ اللہ دے کہیں نبی دے ہتھوں قتل تھی سی. جیڑا کوئی بندہ اللہ دے نبی دے ہتھوں قتل تھی سی یا جیڑا بدبخت اللہ دے کہیں سونے نبی کو قتل کرے سی. نبی دا قاتل یا نبی دے ہتھوں مقتول, نبی دے ہتھوں مرن والا یا نبی پاک کو اپنے ہتھے نال مارن والا. اللہ فرمائے ایندا وڈے تو وڈا مشرک نے بھی وڈا عذاب ہو. تے نبی کریم علیہ السلام جنگ وچ ودیاں تے آپ لڑدے ودیاں تے آپ تلوار چائی ودیاں تے سامنے کافر دا سردار آ گیا جندا نام ابی بن خلف. میرے نبی کریم دی تلوار دی دھار لگی ہے تھوڑی جی خراش آئی ہے تے دھار کٹی ہے.
انہیں کہ چھوٹی جی خراش تے کیا دیئے، انہیں کہ خراش کوئی عام بندے دی نہیں، یہ پیغمبر دی تلوار دی لگی خراش ہے، میں کو خطرہ ہے، میں نہیں بچتا۔ نبی پاک نے تلوار لائی، خراش لگی، ہوں خراش نال تے تلوار لگن نال ابئی مر گیا۔ ہن ابئی کو کہیں قتل کیتا؟ نبی پاک کہیں نبی کریم علیہ السلام نے ابئی کو قتل کیتا۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ نبی جے کو قتل کرے وہ کو وڈی تو وڈی سزا۔ ہن جملہ بولنا پیا، ہن جملہ بولنا پیا، ضائع نہ کرے، وڈی تو وڈی سزا حکم جے کو نبی قتل کرے تے جڑے ویلے بے نماز دی واری آئی ہے، جڑے ویلے بے نماز دی واری آئی ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او بے نمازو قیامت لڑی، اللہ پاک نے بے نمازے کو ابئی بن خلق دے کٹھے جہنم وچ سٹنے۔ جیڑی سزا ابئی دی وہ سزا بے نماز، جیڑی سزا ابئی دی وہ سزا بے نماز دی۔ بے نماز بے دین ہے، بے نماز بے ایمان ہے، بے نماز مشرک ہے، بے نماز دنگارے تے بندہ نہیں تے بے نماز جہنم وچ سزا جیسی۔ اگلے لفظ غور کر، نبی کریم علیہ السلام نے خواب اٹھا، حضرت جبریل امین بھی نال، اللہ پاک نے جہنم دکھائی ہے، امام کائنات میں دے دے ودے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کچھ لوگیں کو ڈٹھے جہنم وچ، جڑے ویلے وہ جہنم دے کنارے تے بیٹھے ہون، کچھ فرشتے ہون جنہاں دے ہاتھ وچ پتھر ہون تے او پتھر بھی جہنم دی بھا دے بنے ہون تے او انہاں دے سر وچ مرن تے انہاں دے سر پھس اللہ انہیں کو دوبارہ سر لا دے والو مرن انتوال پھسوے۔ میں پوچھے جبریل کون؟ حضرت جبریل آدھنے او لوگن جیڑے ینامو انی صلاة المکتوبہ، فردی نماز دے ٹائم بہانے پڑھیں دے انتا ستے رانے اے نمازہ نہ پڑھ دے رب نے فرشتے دی ڈیوٹی لائیے، انہیں دے سر وچ پتھر پہ لگ دن تے ایہو عذاب انہیں دا چل جا رہا جیڑے نماز نہ پڑھ۔ اگلی حدیث میرے نبی سی اے دسو نبی پاک رحمت للعالمین ہانی یا نہیں؟ آنکھو بے شک، یہ بے شک دی آواز آوے، میرے سونے پاک رسول رحمت للعالمین ہانی یا نہیں؟ آنکھو بے شک ہن، معاف کر دینے ہانی یا نہیں؟ صبر کرنے ہانی یا نہیں؟ طیف آئے کو معاف کر دیتا نہیں یا نہیں؟ مکہ آئے کو معاف کر دیتا نہیں یا نہیں؟ آئے ہائے 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 بے نماز دی واری آئیے، میرے سونے رحمت للعالمین فرمائے میرا دل آدھے میں کھجی دی چھڑی لہاواں تے او کو بھا چلاواں تے چھڑی کو لمبی بنا کے چاتی بنیاں، جیڑے میرے امتی نماز نہیں پڑھ دے گھر وچ بیٹھل انہاں دے گھر کو بھا لا لے۔ واہ رحمت للعالمین پیغمبر نماز وچ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ دے نبی کیوں؟ آپ نے فرمائی نے مرن دے بعد ہی جہنم میں سڑنے، میرا دل آدھے انہیں دے جھکے تے گھر تے ویڑے ہوئے نہیں نا جیڑے اللہ دی نماز نہیں پڑھ۔ طیف والے بھی سردار آیا انہیں کسی ہون باس تھی گئے اسا مسلمان تھی من چاہنے ہیں بہو ذرا کوئی شاجہ منو وال کلمہ پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا کیا؟ انہیں کسی والے زکاة دا مسئلہ ہے ذرا آسامات زکاة نمیں مسلمان ہیں زکاة نہ دے سو چھٹی دے۔ آپ نے فرمایا چا بھی گال انہیں کسی رمضان دے روزے بھی نہیں رکھی دے سارے کے اندھی بھی ذرا چھٹی چاہی دیئے۔ آپ نے فرمایا بھی گال انہیں کسی یہ جڑا حج نا ایک کروبار جانی بھارا ہوں یا سا حج تے کہنا ویسوں کلمہ پڑھنا چاہنے تے بس کلمہ پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی گال انہیں کہ ایک گال ہے آخری اہم نماز دی چھٹی چاہیے۔ میرے نبی سنگھ دا چہرہ رتا لال تھی گیا۔ آپ نے فرمایا اٹھو اٹھو شاباش اٹھو، جیڑے مذہب وچ نماز نہیں ہو مذہب نہیں، چلو تھوڑے ایسے اسلام دی ایسے کلمے لی ایسے تاجدار ختم نبوت دی محفل وچ آمر دی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمان سجاوانی چلو کوئی توڑا اسلام قبول نہیں، جیڑے مذہب اس نماز نہیں وہ مذہب نہیں۔ اے میرے نبی ایک بھی گال دسا تو کو پلے پوائے ادھر دکھائے نبی دے دور وچ جیڑا بندہ نماز پڑھا نماز دے وقت وچ نہ آویا صحابہ کیا سوچے نا پتہ صحابہ کرام آدے ہیں اے کہنا ہو سی گھر ہویا نماز تے آویا۔ اچھا وہ آدھے اگر گھر ہو سی تو اتنا بیمار ہو سی کہ تر نہ سکتا ہو سی۔ اچھا جے بیمار بھی نہیں گھر وچ بھی ہے وال صاحب آدھے مرتد تھی گیا اسی جڑا نماز تے نہیں آیا، جان دے وہ مرتد
مرتد تھی گیا ہو. اچھا اگر یہ نماز سے نہیں آیا، بیمار بھی نہیں، مرتد بھی نہیں، صحابہ سوچنے والے فوت تھی گیا ہو سی، جیدہ ہو گیا نماز سے ضرور آ گیا، جیدہ ہو گیا نماز سے. ایمان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازیں دی حفاظت کرو. اللہ بے مقام دے فرمائے لے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. قیامت علی جنتی لوگ جان میں کہ پوچھن کیا مسئلہ ہے بھئی، او یہ کو جی جواب رسے نسا نمازاں کہنا پڑ رہا ہے. فی جنات یتسالون للمجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. کہ اللہ نے جیڑا ساری نماز کے منہ موڑے سوں دی معیشت تباہ کر دینے ہیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی. کیا خیال ہے بھی وعدہ کرنے ہو نماز دا؟ پکا وعدہ جے رکھو، بالکل کوئی ضرورت نہیں ڈرن دی، ٹینشن دی، شرم دی، تو آپ کو کھلی چھوئی چھوئی چھوئی. تو سب دلوں سوچو ای رات آخری پہلے سے وعدہ کر جڑے پڑھو اللہ آج وعدہ کرنے ایسا نماز کوئی نہ چکے سو. پکا وعدہ ہے بھائی، انشاءاللہ پکا وعدہ ہے، پکا وعدہ. نماز پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے. اور نماز اللہ فرمائے دے وابت ربا کا حتی یاتے یکل یقین. او تیں پڑھ جے تیں تیرے ہوتے موت نہ آئے، بیمار ہو کچھ، نماز دی معافی نہیں میرا نماز دی معافی نہیں. اصل سیرت ہے بندے کو نمازی ہونا چاہیے. اے نماز تے ہے جے ذریعے تلاوت دا ذوق پیدا تھی دے. مسجد آسو تو قرآن پاک تے نظر پوسی تے تلاوت تھی سی. یا نماز تے ہے جنرل بندہ پاک صاف تھی دے، صاف ستھرا تھی دے. یا نماز تے ہے جن نال بندے دی واہ. میں کو انڈیا دی اداکارہ تے ایک عورت دا کلپ میں سنے، وہ پتہ کیا کیا وہ کہ جڑے مسلمان کیملے قیام وچ کھڑن، کیملے رکوع وچ کھڑن، تے کیملے سجدے وچ کھڑن، تے کیملے اتحیات وچ وہ کہ میں بڑی سرچ کیتی ہے. اٹ از اے ویری ایکسرسائز، ویری ایکسرسائز. اے قیام وچ کھڑن نال ان دے پٹھے مضبوط تھی نا، یہ اونی بات آئی. رکوع وچ ونجن نال انہاں دے موہرے مضبوط تھی نا، اور سجدے وچ ونجن نال انہاں دی چھاتی ٹھیک تھیندی ہے. او کو پتہ لگ گیا، سچ نہیں پتہ لگا. اچھا ایک بھی گل دسو اندرا ادھر دیکھو، یہ میرے تھوڑا جہا ہاتھ کو دیکھو، ہاتھ دے اشارے جلے بندہ یہ جڑا دل ہے نا، دل یہ دل پمپنگ کریں دے خون دی. کیا کریں دے بھائی؟ بولو بولو کیا کریں دے؟ اتے بھی سپلائی کریں دے خون تے تلے بھی جسم دے آزاد تلے ریڑے انہیں سپلائی تیزی نال ویندی ہے. اتے اچاڑیے تے سپلائی گھٹ رفتار نال ویندی ہے. اکثر تو سدے دے سو دماغ دا مسئلہ بن دے، اکثر اٹیک تھی دے، اکھی بہ گیاں، کان مٹھے تھی گئے. اتے جڑی رفتار ہے نا بلڈ دی پمپنگ والی او ذرا گھٹ ہوندی ہے. میڈیکل نے تحقیق کیتی ہے، ونجو تسا آج گوگل تے سرچ کرو، سائنس نے تحقیق کیتی ہے بھی بندے دا کوئی ہو جی عمل گولو جڑے عمل وچ دل سنٹر وچ آوے تے جڑی سپلائی ہے نا بلڈ والی او تلنے آزاد ہووی پوری رفتار نال ونجے تے اتلے آزاد ہووی پوری رفتار نال ونجے. انہیں سرچ کر کے فیصلہ کیتے بھی ایک عمل ہے ای دنیا وچ جڑا مسلمانے دے مذہب وچ اگر او یہودی عیسائی سارے او عمل چ کرن تے انہاں دی طبیعت پھر کی سکدی ہے. او ہے سجدے والا عمل. جلے بندہ سجدے وچ آوے تے دل درمیان وچ آوے نے پمپنگ کریں دے، سپلائی سر والے پاسے بھی برابر تے پیر والے پاسے بھی برابر. ہی واسطے میرے نبی فرمائے سجدہ لمبا کیتا کرو تاکہ خون دی سپلائی برابر چلے تے اللہ تمہارے سارے مسئلے حل کر دے. وقت سجدہ کرتے کو اللہ ولی بنا رہے تھی. وہ بھائی نمازیں دا خیال کرو، اصل نماز ہے. نمازی بنسوں تو جمعے دا شوق پیدا تھی سی، نمازی بنسوں تو نبی پاک کی سیرت سننے دا شوق پیدا تھی سی، نمازی بنسوں تو قرآن پڑھنے دا شوق پیدا تھی سی. اور یاد رکھا ہے جن دی اولاد نمازیں ہوئے ایسی اولاد اپنے پیو ماں کو دکھیں دی نہیں، تکلیف نہیں دی. سمجھ رہیے؟ نمازی نبی سی فرمائے 7 سال دی اولاد ہوئے نماز دا آنکھو، 8 سال دی ہو گئی ہے آنکھی رکھو، 9 سال دے ہو گئے آنکھی رکھو، 10 سال دے ہو گئے آنکھی رکھو. جے والی نمازی نہ بنن آپ نے فرمایا تھوڑی تھوڑی ٹکور کرو. ٹکور جان دے ہو؟ تھوڑی تھوڑی دڑکا داب تھوڑی تھوڑی. اچھا ولا بھی نہیں بنے نمازی، آپ نے فرمایا فرقوا بینہم المزاج، انہیں دے بسترے آنج کر دے.
او مار کر ایڈے دیکھو توارے کے پوچھدا نبی پاک نے 10 سال دے بال دے بسترے انج کرن دا کیوں حکم دیتے؟ کیونکہ اگر 10 سال دے بعد بے نماز ریا تے توارے گھر وچ ریا تے سمجھو توارے گھر وچ بے برکتی اندی راسی، بے برکتی کولو بچنے تے بے نماز دے بستر انج کر اے بے برکتی۔ اور بھی گال اگر ایویں بے نماز ریا تے وڈا تھی کہ تواری داڑھی پٹے سی، اے تواڈا بے ادب بن سی، لہذا آج کولو ہی کوئی دور کرو۔ کتنی بڑی سختی ہے، کتنی بڑی سختی ہے بھائیو، نماز دا خیال کرو، انشاءاللہ اللہ پاک سب نماز دی توفیق بھی دے، سجے نمازاں قبول بھی کرے۔ میں اپنے بڑے ہی پیارے محترم جناب مولانا ثناء اللہ شاہ قصوری صاحب، اتنے دفعہ 144 باقی پریشانیاں اور اتنی مہنگائی، ان دے باوجود آپ نے یہ حسب روایت کی کانفرنس کو ماشاءاللہ چلائی بین، اور اللہ دے فضل و کرم نال اے وڈے فائدے نہیں دے، علماء دا تعارف تھی دے، علماء کو سن دے بندہ ایمان تازہ تھی دے، اور انشاءاللہ انہاں جڑا اجر ہے وہ قصوری صاحب کو اور انہاں دے بورا صاحب کو اللہ تعالی ضرور دے سی۔ ساری دعا ہے اللہ ان مرکز میں حاج الاسلام کو اللہ دن دنی رات چونی ترقی عطا فرماوے۔ میرے کٹھے سفر وچ مولانا قاری عبداللہ سلفی صاحب ملتان والے او بھی ہن، لیکن چونکہ تو وقت دا احساس کریں جو اساں انہیں کو زیادہ بیان دا موقع نہیں دیتا، ورنہ بہت اچھے خطیب ہیں، اور انہیں مولانا عدنان ساجد صاحب جڑے شجاع آباد دے ہیں بہت اچھے خطیب بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، وہ صرف حضرت شاہد قصوری صاحب کی کانفرنس کو سننا ہے، دل آدھا بھی انہاں کے مستفیض تھی ہوں، لیکن تو آدھے وقت کو ملحوظ خاطر رکھے کہ تاکہ فجر دی نماز بھی ضائع نہ ہوئے تے اساجہ دل بھی جڑا نہ منور تھی وجہ اللہ حضرت شاہد قصوری صاحب دی ٹوٹل ٹیم رفقا معامنین محسنین کو، یوتھ فور دے دوستاں کو، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے دوستاں کو، تساں سارے دوستاں کو اللہ سونا سب جزائے خیر عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی 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 ہمارا ایک دوست ہے، وہ اکثر ظہر کی نماز کے وقت دکان پر بیٹھا رہتا ہے اور عصر کی نماز کے ساتھ جمع کر کے پڑھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نبی نے بغیر عذر کے نمازوں کو اکٹھا کیا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ روزانہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ نبی پاک نے اکٹھا کیا ہے نمازوں کو، بغیر عذر کے بھی کیا ہے، لیکن ایک دفعہ ہی کیا ہے اپنی زندگی میں بس، اور وہ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کو کبھی کبھار کوئی پریشانی بنے تو وہ کر سکیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بیماری کی حالت میں بھی آپ کر سکتے ہیں، سفر کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو انداز آپ نے سوال میں لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ جان بوجھ کے بیٹھے رہنا، جان بوجھ کے ظہر کو لیٹ کرنا، عصر کے قریب پڑھنا، یہ غلط ہے۔ سفر کی صورت میں جائز ہے، بیماری کی صورت میں بھی جائز ہے، لیکن اگر آپ کبھی کبھار بھی کرنا چاہتے ہیں تو کبھی ایک دفعہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ڈیلی کا جو معمول ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ نماز میں سستی ہے اور تاخیر سے پڑھنے والی بات ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہم ایسے نمازوں کے لیے ہم نے ہلاکت بنائی ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں یا ریاکاری کرتے ہیں۔ اس ہمارے بھائی کو جو ہے نا وہ اس انداز سے بچنا چاہیے، نماز کو وقت پہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے مقرر وقت پہ پڑھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز وقت پہ پڑھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت سارے بیماروں کی خصوصاً کچھ بچیوں کے رشتوں کے مسائل کے متعلق، اور ایک بھائی ہے سعودیہ میں، ان کے ہاں بیٹیاں ہیں، ان کے بیٹے کی خواہش ہے، اور اس نے مجھے میسج کیا، دوست احباب نے کہا کہ کانفرنس میں دعا کا خصوصی طور پہ اہتمام ہوتا ہے، لہذا ہمارے لیے دعا کریں۔ قاری صاحب دعا کرتے ہیں، سب بھائی اللہ کے لیے دعا کریں، اور اس میں یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ کھانا تقسیم شروع کروا دیں۔ یا رب لک الحمد، آپ نے دعا کی طرف توجہ دینی ہے سب دوستوں نے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔